قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مجلس میں رمضان المبارک میں جس اہم ترین عبادت کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں، جس کو روزہ کہا جاتا ہے، اس کے کچھ آداب، مستحبات، مکروہات اور مسائل اس وقت عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں روزہ رمضان کو جن آداب اور مستحبات اور جن مسائل کی رعایت کے ساتھ رکھنا چاہیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس روزے کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ عبادت تمہارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، پچھلی امتیں بھی اس روزے کی عبادت کے جو مراحل ہیں اس سے گزری ہیں۔ یہ مجاہدے، یہ مشقتیں اور روزوں کا یہ تسلسل پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صفت ہم تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ صفت بغیر روزے کے تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، بچ بچ کر زندگی گزارنے کا انداز تمہیں آ جائے، بچ بچ کر زندگی گزارنے کی تربیت تمہیں حاصل ہو جائے، اور یہ کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یہ صرف روزے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے روزے کو جنت میں پہنچانے کا اور جنت کے بندوں کو جنت کے مستحق بنانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اب بندہ متقی بن جائے تو اس کے لیے اللہ نے روزوں کی عبادت اپنے بندوں کو اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں متقی بننا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بندہ متقی کیسے بنتا ہے۔ میں تم کو ایک آسان طریقہ اور آسان عبادت تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم اس عبادت کو انجام دو، اس کے آداب کی، اس کے احکامات کی رعایتوں کے ساتھ، تو پھر تم متقی بن جاؤ گے، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ جو روزوں کی عبادت ہے، اس مبارک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جن اعمال پر ہے ان میں ایک روزہ ہے،
اور امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے، اور مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کی فرضیت کی مخالفت نہیں کی ہے۔ تمام اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ روزہ فرض ہے۔ البتہ فرض تو ہر مسلمان پر ہے، لیکن فوری ادا کرنا کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، اور کن لوگوں کو شریعت اسلامیہ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھ کر کسی اور وقت روزہ رکھنا چاہیں تو انہیں گنجائش ہے، شریعت نے انہیں سہولت عطا کی ہے۔ جو آدمی اپنے وطن میں مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ ایسے ہی جو آدمی صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ صحت مند آدمی ہو اور پھر روزہ نہ رکھے، اس سے زیادہ بدبختی اور اس سے زیادہ آدمی کی شومی قسمت کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی جب عورت پاک ہو، ناپاکی کے اس کے دن نہ ہوں، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ روزے کی کئی قسمیں ہیں، کبھی روزہ رکھنا فرض ہے اور وہ رمضان کا روزہ ہے، اور کسی روزے کا رکھنا واجب ہے اور یہ منت کے روزے ہیں، اور ایسے ہی کبھی روزہ رکھنا مسنون ہے، جیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور ایام بیز کے روزے رکھنا ہے۔ ہر مہینے میں جو 14، 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخ ہے، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات کو ہر ہفتہ روزہ رکھنا۔ تو اس طرح کچھ روزے مسنون ہیں، اور کچھ دن وہ ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ ایک صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنا اور اس سے آگے اور پیچھے کسی دن کو نہ ملانا، یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی ہفتے کے دن کو مخصوص کر لے کہ ہمیشہ میں ہفتے کے دن روزہ رکھوں گا، اور جب بھی روزہ رکھتا ہے تو ہفتے کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اس انداز سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی نہ افطار کرے نہ سحر کرے اور مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے، تو اس کو صوم وصال کہتے ہیں، یہ روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ اور 5 دن وہ ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ایام تشریق جو ہیں، ان 3 دنوں کے روزے رکھنا یہ حرام ہے۔ روزے میں سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں سابقہ پڑتا ہے وہ نیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی استحضار نیت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے کو اللہ پر یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، روزے کو وہ ٹارگیٹ بنا کر رکھے، ایک مقصد کو متعین کر کے رکھے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائیں، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ نیتیں ہیں کہ جب آدمی ان نیتوں کے ساتھ، ان اونچے مقاصد کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے دوست احباب وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ
کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اچھے اعمال کو انجام دیتے ہیں لیکن ان کی نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں، فاسد نیتیں ہوتی ہیں، ریاکاری اور شہرت کی نیتیں ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اعمال کو، عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اور ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے روزہ کیوں رکھا، بس سب رکھ رہے تھے اس لیے میں نے بھی رکھ لیا، اور اگر میں روزہ نہ رکھوں تو لوگ کیا سمجھیں گے. اور سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، گھر میں سارے لوگ روزہ ہیں، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تب بھی دوپہر میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، تو دوسرے رکھ رہے ہیں اس لیے میں نے بھی رکھ لیا ہے، ماحول ہے اس لیے میں نے رکھ لیا ہے، میں ایک سماجی اور دینی طور پر ایک حیثیت کا حامل ہوں، اس لیے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے. یہ کوئی نیت نہیں ہے. یا پھر کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح خراب نیت سے آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور یہی نیک عمل اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور اگر آدمی بے نیتی کے ساتھ عمل کرے، کوئی نیت ہی نہ ہو، تو پھر آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے اس مبارک روزوں کا، ان مبارک روزوں کا ثواب بھی ملے، تو پھر ہمیں نیت کرنی پڑے گی کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، مجھے اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونا ہے. روزہ رکھے بغیر آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے اور میں متقی بن جاؤں، اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اس لیے تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بکثرت روزہ رکھتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص دروازے سے، جو صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو باب الریان کہتے ہیں، اللہ اس دروازے سے ان روزے داروں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے بدلے تو اللہ خود روزے دار کو مل جاتے ہیں. اتنا ثواب ظاہر ہے کہ کسی اور عبادت کا شریعت اسلامیہ نے بیان نہیں کیا ہے. تو اس لیے میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، تاکہ میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں. تو ان نیتوں اور ان مقاصد کے ساتھ آدمی کو روزہ رکھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو نیت ہے یہ اس کی جگہ دل ہے، کہ آدمی دل میں سوچے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں. اب زبان سے جو ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ احادیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. ہاں فقہا نے آدمی اپنے دل کی ہی نیت کو پکی کرنے کے لیے زبان سے بھی کہہ لے تو اس کو بہتر کہا ہے، لیکن اصل جو نیت ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اس لیے دل سے ہمیں نیت کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میں روزہ رکھوں گا، یہ جو نیت ہم کر رہے ہیں، یہ کس وقت سے یہ نیت کرنی چاہیے؟ تو رمضان کا جو روزہ ہے، ایسے ہی نفل جو روزہ ہے، ایسے ہی متعین منت کا جو روزہ ہے کہ آدمی نے یہ طے کر لیا کہ مجھے شوال کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور اس نے منت مانگ لی اور اس کا وہ کام پورا ہو گیا، اس نے متعین دن کی منت مانی تھی. تو اب جب 15 شوال آئے تو پھر رمضان کا جو روزہ ہے اور متعین منت کا جو روزہ ہے اور نفل جو روزہ ہے، یہ 3 روزوں کی نیت آدمی رات سے لے کر نصف النہار شرعی تک کر سکتا ہے. نصف النہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ دن ہوتا ہے جس کو عام طور پر لوگ دن سمجھتے ہیں کہ سورج جیسی طلوع ہوا تو دن شروع ہوا اور سورج جیسی غروب ہوا تو دن ختم ہو گیا. یہ نصف النہار لغوی ہے، یہ لوگوں کے اصطلاح میں اس کو دن کہا جاتا ہے. لیکن ایک وہ دن ہے جس کو شریعت دن سمجھتی ہے، اور وہ دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. جس وقت ہم سحری ختم کرتے ہیں اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے شریعت کے اعتبار سے دن شروع ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر صبح صادق ہو رہی ہے 5 بجے اور افطار کا وقت ہو رہا ہے مثال کے طور پر 6 بجے، تو گویا
11 گھنٹے کا روزہ بن گیا، تو اب نصف النہار ان کو آدھا کرنے سے ہوگا، تو 11:30 جب بجیں گے تو پھر شریعت کے اعتبار سے آدھا دن ہوا۔ تو آدھے دن، شرعی جو دن ہے اس کے آدھے دن سے پہلے پہلے آدمی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سحری ہم کرتے ہیں، سحری کرنا یہ خود ہی نیت ہے۔ ایک آدمی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے لیکن سحری کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سحری جو کر رہا ہے تو نیت یہی ہے کہ میں اس سے یہ کھانا کھا کر روزہ رکھوں گا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سحری کھانا خود بھی نیت میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ جو سحری ہم کھاتے ہیں اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے، کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، اس سے ہمارے ان کے روزوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ سحری کس سے کھانا چاہیے، سحری میں کیا کھانا چاہیے، بہتر کیا ہے، مستحب کیا ہے؟ تو کھجور سے سحری کرنا اس کو علماء نے افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کی کیا ہی بہترین سحری ہے، بہترین سحری کھجور ہے۔ اور چونکہ کھجور میٹھا ہوتا ہے اس لیے اگر سحر میں کوئی میٹھی چیز آدمی کھا لے جو دوسری چیزوں سے بنی ہوئی ہو، جو دوسری چیزوں کے مقابلے میں میٹھی ہو، تب بھی یہ فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور باقی اس کے علاوہ ہم دوسری جو چیزیں کھاتے ہیں شریعت میں وہ منع نہیں ہے، ضرور کھا سکتے ہیں۔ باقی میں نے بتلایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور سے کھجور بھی اپنی سحری میں ضرور استعمال کریں، اور اگر کھجور نہ کھا سکتے ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، تاکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کی فضیلت بتلائی ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ افطار کھجور سے کرنا مستحب ہے، لیکن سحری میں بھی کھجور کا استعمال کرنا یا کوئی میٹھی چیز کا استعمال کر لینا یہ بھی مستحب ہے اور بہتر ہے۔ اور سحری میں آدمی اتنا کھانا کھا لے کہ بدہضمی کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں، علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آدمی اتنا نہ کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ زیادہ اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سحری کے سلسلے میں ایک چیز جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ سحری میں انڈا کھانا اور مچھلی کھانا مکروہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ محض جہالت ہے، ناواقفیت ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی کوئی کراہت اور ناپسندیدگی منقول نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں تم اپنی مرضی سے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ نے انڈے کو، مچھلی کو حلال قرار دیا ہے، اور تم اپنی مرضی سے اور اپنی طرف سے تم اس کو مکروہ سمجھو اور اس کو استعمال نہ کرو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سحری میں انڈا بھی کھا سکتے ہیں، مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ کوئی آدمی اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ گرما کا موسم ہے، اگر میں انڈا استعمال کروں گا تو اس سے پیاس زیادہ لگے گی، وہ صرف اپنی عافیت کے لیے اور پیاس سے بچنے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، بلکہ جی نہیں چاہتا ہے اس لیے نہیں کھا رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ روزہ کن چیزوں سے مکروہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے، کچھ چیزیں فقہاء نے، ائمہ کرام نے، علماء عظام نے بیان کی ہیں کہ جب ہم بھول کر کھا لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، روزے سے ہے، اور مگر وہ بھول سے کھا رہا ہے،
تو پھر اسے یاد دلانا چاہیے، یاد نہیں دلانا چاہیے۔ تو اگر کھانے والا کمزور ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزے کو مکمل کر رہا ہے اور بھول سے وہ کھا رہا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسے یاد نہ دلایا جائے، اس لیے کہ بھول سے آدمی جو کھاتا ہے تو اللہ اسے کھلا رہے ہیں اور اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ صحت مند آدمی ہے اور پھر کھا رہا ہے تو پھر دیکھنے والے جن کو معلوم ہے کہ یہ روزے سے ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ فوراً یاد دلائیں کہ آپ روزے سے ہیں۔ ایسے ہی آدمی اگر کوئی چیز بھول کر پی لے، پانی پی لے یا کوئی اور چیز پی لے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی سر میں، بالوں میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی سرما لگائے، آنکھ میں اس نے سرما لگایا اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی حجامہ کروائے، اپنے جسم کا فاسد خون اگر نکلوائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بلکہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، اسے ٹیسٹ کروانا ہے، اس لیے اس نے اپنا خون ٹیسٹ کے لیے دیا، یا پھر ایسے ہی کوئی مریض ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے اور ہم اپنا خون اس کو دینا چاہتے ہیں، تو روزے میں اگر جسم سے خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، روزے کے ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں آدمی کو ہر طرح کے گناہوں سے اور ہر طرح کی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو روزے کی روح کو متاثر کرنے والی ہیں۔ اب روزے کی حالت میں اگر غیبت کرے آدمی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے تو روزہ یہ پھٹ جاتا ہے، اس کی روح متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ روزہ گویا ڈھانچہ تو باقی رہتا ہے لیکن اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں غیبت سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے اور سخت سست جملوں سے اور چیخنے اور چلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی ایک آدمی روزے کی روزہ توڑنے کے بارے میں اس نے سوچ رہا ہے کہ روزہ توڑ دوں گا، توڑ نہیں رہا ہے، صرف سوچ رہا ہے، تو صرف سوچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ افطار کی جو دعا ہے، اگر ہم روزے کی حالت میں اسے یاد بھی کریں گے تو اس سے بھی روزہ افطار ہو جائے گا اور روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو افطار کی دعا یاد کرنے سے اور روزے کی حالت میں افطار کی دعا پڑھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ آسانی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی کہ میں نے روزہ رکھا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دن بھر اگر سوچتے رہیں کہ میں روزہ توڑ دوں گا، تو اس طرح صرف نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر منہ میں یا ناک میں گرد و غبار یا دھواں اگر اپنی مرضی کے بغیر چلا جائے، آدمی جا رہا تھا، وہاں دھواں کسی نے آگ جلائی ہے، دھواں نکل رہا ہے، یا کہیں اگر بتی رکھی ہوئی ہے اور جل رہی ہے اور یہ دور ہے یا وہاں سے جا رہا ہے، بغیر ارادے کے اس کے ناک میں دھواں چلا گیا، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی چکی ہے، آٹے کی چکی ہے، ایک آدمی آٹے کی چکی چلاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں جو چکی کے جو ذرات ہیں پیسنے کے بعد پیسنے سے اڑتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کی ناک میں وہ پہنچتے رہیں گے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری یہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ کھانا بناتی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر لکڑی کے چولہے پر بنا رہی ہیں تو اس کا دھواں نکلے گا، اور خود اگر گیس کے چولہے پر بھی پکا رہی ہیں تو اس سے بھی کئی موقعوں پر دھواں نکلتا ہے۔ تو چونکہ قصداً اور ارادتاً اس دھوئیں کو وہ اپنے منہ میں اور ناک میں داخل کرنا نہیں چاہتی ہیں، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی
तालाब में या नदी में नहाने के लिए जाए اور جب اس نے ڈبکی لگائی تو اس کے کان میں پانی چلا گیا، یا ایسے ہی پانی پہنچ گیا تو کان میں اگر پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ قے کے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کہ قے کے ہو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، سحری میں اس نے کوئی چیز کھائی تھی اور وہ دانتوں میں پھنس گئی تھی، اور روزے کی حالت میں وہ دانتوں سے نکلی اور اس نے اسے نگل لیا، تو اگر وہ چنے کے سائز سے کے برابر یا اس سے کم ہے، چنے کے سائز سے کم ہے، تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ وہ انجیکشن جو براہ راست پیٹ میں دیا جاتا ہے، جیسے کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو پھر پیٹ میں انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے انجیکشن ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے اور روزے کی حالت میں وہ انجیکشن لینا چاہتا ہے، شریعت نے اسے اجازت دی۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں اگر گلوکوز چڑھایا جائے اور چڑھانا یہ ضرورت ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کمزوری بہت ہے اور گلوکوز کو چڑھانا ضروری ہے، تو پھر گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، بلا ضرورت اگر آدمی گلوکوز کو اپنے جسم میں چڑھوائے تو بلا ضرورت اگر اس طرح کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت ہو تو پھر گلوکوز کے چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ انڈوسکوپی کروانی پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ ایسے ہی کوئی روزے کی حالت میں اگر عطر کو سونگھے، پھول کو سونگھے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنے بال کٹائے، حجامت بنائے، ناخن کاٹے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کو بہت پیاس محسوس ہو رہی ہے، اس لیے وہ بار بار، گرما کا موسم ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے اور وہ بار بار کلی کر رہا ہے تاکہ منہ کے اندر کچھ نمی رہے اور کچھ تسکین حاصل ہو اور روزہ رکھنے میں تھوڑی سی مدد مل جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی نہائے، سر پر پانی ڈالے یا پھر بھیگے ہوئے کپڑے کو، رومال کو، چادر کو اپنے جسم پر ڈال لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ گرما جب شدید ہوتا ہے تو پھر لوگ کچے کپڑے کو اپنے سر پر اور اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی آنکھ میں اگر دوا ڈالنے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چنانچہ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوک وهو صائم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ کہ میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے ہی کسی کو سردی ہو جائے تو وکس کے سونگھنے سے یا زنڈوبام کے پیشانی کو، ناک کو اور اسی طرح جسم کے دوسرے حصوں پر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو چیزیں مکروہ ہیں اگر آدمی ان کا ارتکاب کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے روزے کے ثواب متاثر ہو جاتا ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں اس وقت ذکر کی جا رہی ہیں کہ کوئی چیز بغیر ضرورت کے آدمی چبائے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اور اسے کوئی چیز کھلانا ہے اور وہ خود چاپ کر نہیں کھا سکتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بدل بھی نہیں ہے، دوسری چیز اسے کھلا دی جائے، تو پھر اب اگر چھوٹے بچے کو کھلانے کے لیے کوئی چیز چبائی جا رہی ہے اور چبا کر پھر اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے آپ کوئی چیز چبائیں گے تو پھر اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں
تھوک کو اپنے منہ میں جمع کرنا اور پھر اسے نگل جانا، یہ مکروہ ہے۔ ہم لوگ ایک کوتاہی ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے منہ میں تھوک کو جمع کرتے ہیں۔ عام طور پر بغیر روزے کے بھی جب ہم ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے منہ میں تھوک آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے، تو وہ آتا ہے اور خود بخود چلا جاتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ہمارا سارا دھیان اسی تھوک کی طرف جب ہوتا ہے کہ آ رہا ہے تو پھر وہ منہ میں جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم باہر جا کر تھوکتے ہیں۔ اور اس وقت تو ویسے بھی روڈ پر اور باہر تھوکنے سے حکومت نے منع کر دیا ہے۔ اگر کوئی باہر تھوکے گا روڈ پر تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو اس لیے شریعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر تھوکیں جو عام لوگوں کے استعمال کی ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور روزے میں تو بالخصوص اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور اپنے منہ میں تھوک کو جمع کریں، نہ بار بار تھوکنے کے لیے جائیں، اس کی طرف سے آپ بے توجہی برتیں، اس کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا دیں تاکہ آپ کو بار بار تھوکنے کی نوبت نہ آئے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں آدمی اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو، ایسے مناظر کو ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر دیکھے جو روزے کی روح کو متاثر کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روزہ جو رکھوایا جا رہا ہے، میں نے شروع میں بتایا لعلکم تتقون، اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ روزہ گناہوں کے ساتھ رکھیں اور ایسی چیزوں سے پرہیز نہ کریں جو ہمارے متقی بننے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ روزہ رکھنا بے فائدہ اور لا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف ہمیں توجہ دلائی، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے ہی روزے دار وہ ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بدلے میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے روزے کو نرے بھوکے اور پیاسے رہنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کو راضی کرنے والا روزہ رکھیں، ایسا روزہ رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ٹی وی کے مختلف پروگرامز کو، وہ پروگرامز جس میں فحش تصاویر ہوتی ہیں، وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور ذہن منتشر ہوتا ہے اور خیالات گندے ہوتے ہیں اور انسان کی روحانی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، ایسے مناظر اور ایسی چیزوں کے دیکھنے سے ہم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچائیں۔ روزے میں جو مستحب ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم جہاں سحری کریں وہیں سحری کے سلسلے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزے میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ تو روزے میں تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ختم ہو جائے اور پھر ہم سحری کھاتے رہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائرن یہ وقت کا اختتام نہیں ہے، بلکہ جب اذان ہو تو اس وقت بھی کھا سکتے ہیں۔ اذان بھی ہو رہی ہو اور آپ پانی پی رہے ہیں تو پانی پی لیجئے، اذان ختم ہونے تک پی سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے ذہن میں عام طور پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزے کا تعلق نہ سائرن سے ہے نہ اذان سے ہے، روزے کا تعلق صبح صادق سے ہے، کہ صبح صادق اگر ہو جائے تو چاہے سائرن نہ بجے آپ کھائیں گے روزہ نہیں ہوگا، اور صبح صادق نہ ہو اور اذان بھی ہو جائے تب بھی آپ کھاتے رہیں گے، تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو صبح صادق جو ہے وہ ہے اصل، وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر سائرن اسی وقت اس سے 2-4 منٹ پہلے بجایا جاتا ہے تاکہ ہم وقت پر اپنی سحری کو مکمل کریں۔ اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ سائرن جو ہوتا ہے اسی پر اپنی سحری کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔
اور یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو میں حضرت بلال کی اذان غلط فہمی میں نہ ڈالے، اگر اذان ہو رہی ہو اور تم کھا رہے ہو تب بھی کھاتے رہو. اور یہ جو حدیث ہے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے فجر کی اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سحر کے وقت اذان دیتے تھے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں موتیابین آ گیا تو انہیں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو وہ صبح صادق ہو گئی سمجھ کر ایک مرتبہ انہوں نے فجر کی اذان دے دی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی ہے اور حضرت بلال نے اذان دے دی ہے. تو پھر حضور نے حضرت بلال سے اعلان کروایا کہ بندے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ لوگ ابھی سحری کھا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر حضور نے حضرت بلال کی ڈیوٹی بدل دی اور حضرت بلال کو سحری کے لیے اذان دینے کی ڈیوٹی دی. اور اس وقت فرمایا کہ چونکہ لوگ حضرت بلال کی اذان کو جانتے تھے کہ یہ فجر میں دیتے ہیں، تو اب جیسے ہی حضرت بلال کی اذان کی آواز کو سنیں گے تو سمجھیں گے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے فوراً سحری سے رک جائیں گے. تو اس کو بتلانے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالے، وہ سحری کے لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ جو لوگ سحری نہیں کیے ہیں وہ سحری کر لیں. تو اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے کہ اذان ہوتی رہے تب بھی کھاتے اور پیتے رہیں گے تو روزہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اذان فجر کی اس وقت دی جاتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور فجر کا وقت شروع ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر ہم پانی پئیں کھانا کھائیں تو اس دن کا تو روزہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی افطار میں جلدی کرنا یہ بھی مستحب ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی. تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افطار کھجور سے فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کر لو، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پاک کرنے والی چیز ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کھجور نہ ملے تو پھر ایسی چیز سے افطار کر لو جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو. تو اب ہم اپنی افطاری میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں جو آگ پر پکی ہوئی بھی ہوتی ہیں، بھجیاں ہیں، مرچیاں ہیں، اور اسی طرح کی اور دوسری چیزیں. تو سنت پر اور اس استحباب پر عمل کرنے کے لیے ہم پہلے کھجور سے اپنے روزے کو کھول لیں، اور اگر کھجور نہ ہو تو کوئی ایسی چیز کھا لیں جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو، جیسے ککڑی ہے، اسی طرح تربوز ہے. اس سے ہم اپنی افطاری کو شروع کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جو کھانا چاہیں کھائیں. اور یہ جو مشہور ہے کہ اگر کھجور نہ ہو تو پھر آدمی کو نمک سے افطار کر لینا چاہیے، یہ ایجاد بندہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے. احادیث مبارکہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ کھجور نہ ہو تو پھر نمک سے افطار کر لیا جائے. کھجور نہ ہو تو پھر آپ جس چیز سے چاہیں افطار کریں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے نمک کی. اور افطار کے وقت ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، احادیث میں 3 قسم کی دعائیں احادیث میں سے معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے معنوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 دعاؤں کو ہمیں کب پڑھنا چاہیے. سب سے پہلی جو دعا حدیث میں ہے وہ ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. ایک مرتبہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. کہ اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے طفیل آپ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو اپنی وسعت میں لی ہوئی ہے. آپ کے اس بے پایاں رحمت سے اور آپ کے اس رحمت کے لامتناہی دریا سے میں یہ سوال کرتا ہوں اس کے طفیل ان تغفر لی ذنوبی، کہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ جو دعا ہے یہ افطار سے پہلے کرنا چاہیے. اور مزید 2 دعائیں، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ جو دعا ہے
اس کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور اس نظام الاوقات میں اور بہت سارے جو نظام الاوقات کے کارڈز چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اللہم لک صمت وبک آمنت، یہ جو وبک آمنت کے الفاظ ہوتے ہیں یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کے معنی درست ہیں، لیکن وہ الفاظ جو زبان رسالت سے ادا ہوئے ہیں ان الفاظ کے ذریعے ہی دعا کر لینا یہی زیادہ بہتر ہے، اور اسی میں زیادہ برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ اس لیے افطار کے بعد یہ دعا کر لی جائے۔ اور دوسری اور یہ دعا افطار کے بعد کرنی چاہیے، ایک حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا، یا علی اذا كنت صائما فی شہر رمضان، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، فقل بعد افطارک، تو اپنے افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو پھر یکتب لک مثل من کان صائما من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اس کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، اور ان روزے داروں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس مبارک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہم لک صمت والی جو دعا ہے اس کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی دوسری دعا ہے، اسے بھی افطار کے بعد پڑھ لینا چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئیں اور ثواب پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے بہت سارے برادران وطن جو غیر مسلم ہیں وہ ہم میں سے بعض لوگوں کو افطار کرانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو اپنے لیے اچھی چیز سمجھتے ہیں، تو غیر مسلم کی جو افطاری ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ سے غیر مسلموں کا کھانا کھانا ثابت ہے، چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں ان یہودی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خبز شعیر و احالۃ سخنۃ، کہ ایک یہودی نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کو دعوت دی جس میں جو کی روٹی تھی اور چربی پرانی ہو جانے کی وجہ سے اس کا ذائقہ بدل گیا تھا، وہ چربی تھی۔ اس نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کو دعوت دی، فاجابہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے اس کی اس کی دعوت قبول فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی یہودی کا، کسی غیر مسلم کا اگر ہم کھانا کھائیں تو اس سے ہماری تقوی پر اور ہماری طہارت پر اور ہماری نیکیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے افطار بھی اگر کوئی غیر مسلم کرائے تو ضرور اسے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کوئی مشہور ہے حرام کے کمانے میں، اس کا صبح شام کی مصروفیت ہی حرام روزی کمانا ہے اور وہ اس میں مشہور بھی ہے، تو پھر اس کے آمدنی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ شہرت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کون سا غیر مسلم ایسا ہے جو سود نہیں لیتا ہے اور نہیں دیتا ہے، لیکن وہ سود کے لینے اور دینے میں شہرت کی حد تک مشہور نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کے افطاری کو کرنے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ کام وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کان میں اگر دوا یا تیل ڈالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دانتوں سے خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی اسے نگل لے اور حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حلق میں خون کا مزہ محسوس نہ ہو، تھوک غالب رہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ جن کو پان کھانے کی عادت ہے، سحری کھائی انہوں نے اور پھر پان منہ میں رکھ کر سو گئے اور صبح جب ہوئی تو منہ میں پان موجود ہے، تو ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی دمے کے جو مریض ہیں ان کو انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے، اور اگر انہیلر یوز نہ کریں تو پھر انہیں تنفس کی شکایت ہوتی ہے اور کافی مشکل پیش آتی ہے، تو پھر وہ لوگ جن کو اس طرح کی شکایت ہے اور اس کے بغیر وہ روزہ مکمل نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟
تو علماء اسلام نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، انہیلر کو استعمال کریں، اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور ان کے پاس سکت ہے تو پھر احتیاطاً وہ فدیہ بھی ادا کر دیں۔ ہمارے پاس روزوں کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں اور کچھ ایسی چیزیں مشہور ہیں جو ظاہر ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان میں سے 2-4 چیزوں کی طرف اس وقت توجہ دلا دی جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رمضان کے سارے روزے بڑے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ روزے بڑے ہیں، کچھ روزے چھوٹے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سارے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم بڑے روزے رکھ لینا چاہیے، اور انہوں نے بڑے روزے 25، 26، 27 کے روزوں کو سمجھا ہے کہ یہ 25، 26، 27 کے جو روزے ہیں یہ بڑے روزے ہیں۔ تو اب کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور اس نے کہا کہ بھئی میں آج روزہ نہیں ہوں بلکہ 2-3 دن سے روزہ نہیں رکھا، تو پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں، بڑے روزے تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل لوگوں کی ایجاد ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ایک ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آدمی ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دے گا تو ساری زندگی روزہ رکھنے پر بھی ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی جسمانی جو صحت ہے وہ اس کی متحمل بھی ہے، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، تو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابھی روزہ نہ رکھیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور نماز کے سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کرو۔ تو گویا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ یہ چاہتے ہیں کہ فرائض جو ہیں وہ فرض ہونے سے پہلے، مکلف ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو اس کی عادت بھی ہو، تو اس لیے جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ البتہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ روزہ ان کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا ہی نہیں۔ تو البتہ کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری روزہ رکھی ہوئی ہے؟ اب وہ جواب میں کہتا ہے کہ میری تو روزہ رکھی نہیں ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھے ہوئے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اب بچہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میری تو روزہ رکھی نہیں ہوئی ہے۔ تو روزہ رکھی ہو جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جب تک روزہ رکھی نہ ہو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، پہلی مرتبہ اس نے روزہ رکھا ہے، بچے نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا، اور آپ خوشی میں چند لوگوں کو افطار کرا دینا چاہتے ہیں کہ بچے نے پہلی مرتبہ اللہ کے ایک فرض کو ادا کیا، عبادت انجام دی، خوشی میں دعوت دینا، عبادت کی خوشی میں، یہ مکروہ نہیں ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، لیکن اس دعوت کو اگر کوئی اتنا لازمی سمجھے کہ اگر وہ دعوت ہوئی تب فرض ادا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دعوت نہیں ہوئی تو پھر فرض بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا دعوت کو فرض کر دیا گیا اور روزے کو ثانوی درجہ دے دیا گیا۔ تو جب یہ حیثیت اور درجہ روزہ رکھی کو دے دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اب روزہ رکھی کوئی شرعی عمل نہیں رہے گا، اس لیے روزہ رکھی کو ضروری سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور انتہا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی ہو جانے کے بعد، نوشا جو ہیں اور دلہن جو ہے، پہلی مرتبہ اب رمضان آیا شادی کے بعد، تو اب ان کو بھی کہتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ابھی تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تمہاری بھی روزہ رکھی کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ روزہ رکھی کا مطلب یہ ہے کہ دعوت بھی ہوگی، تو پھر اس دن کو سلیکٹ کرتے ہیں جس دن رشتہ دار آسانی سے جمع ہو سکیں۔ تو اب رمضان تو شروع ہو گیا ہفتے کے دن، لیکن انہوں نے اتوار کا دن سلیکٹ کیا کہ اتوار کو رشتہ دار جمع ہوں گے، اس لیے آپ لوگ افطار کو روزہ رکھیے، اتوار کو روزہ رکھیے، ہفتے کو مت رکھیے۔ تو روزہ رکھی کو اتنا ضروری سمجھنا کہ اللہ کے فرض کو چھوڑا جا رہا ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر چھوٹے بچے پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس وقت خوشی میں کچھ لوگوں کو کھلایا جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن شادی کے بعد جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس میں بھی روزہ رکھی کے عمل کو ہم داخل کر دیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور چیز جو ہمارے پاس مشہور ہے کہ 11 بجے سے پہلے اگر کوئی روزہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن 11 بجے کے بعد روزہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ تو روزہ توڑنے کے لیے اس طرح کی کوئی تعلیم شریعت میں نہیں ہے کہ اتنے بجے سے پہلے توڑ سکتا ہے، اتنے بجے کے بعد نہیں توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے ایک روزہ بھی توڑ دے گا، چاہے 11 بجے سے پہلے توڑے چاہے 11 بجے کے بعد توڑے،
اس کی اتنی سخت سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے مقرر کی ہے کہ صرف اس سزا کو سن کے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے۔ سزا یہ ہے کہ ایک روزہ اگر ہم بغیر عذر کے توڑ دیں گے تو پھر اس ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اور سزا کے طور پر، کفارے کے طور پر مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور مسلسل 60 روزوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 50 روزے رکھے اور کسی وجہ سے 51واں روزہ آپ نے نہیں رکھا تو پھر گویا جس طرح بچے کھیلتے کھیلتے اگر کوئی لوتری کرے تو دوسرا بچہ کہتا ہے تھپال کہ پھر سے کھیلیں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم 50 روزے رکھ کر 51واں روزہ تم نے نہیں رکھا ہے، تھپال پھر سے روزے، تو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اتنی سخت سزا ہے، اس لیے نہ 11 بجے سے پہلے روزہ توڑ سکتے ہیں نہ 11 بجے کے بعد۔ ہاں، جو بیمار ہو اور جس کو اتنی کمزوری لاحق ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے اسے چکر آ رہی ہے، روزہ رکھنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ بیمار آدمی ٹائم دیکھ کر تھوڑی ہوگا کہ 11 بجے سے پہلے بیمار ہونا ہو تو 11 بجے سے پہلے ہو جاؤ، 11 بجے کے بعد بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو ظاہر ہے کہ بیماری کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہے، تو آدمی بیمار ہو اس لیے روزہ چھوڑنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں ہے، کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ کہ یہ جو روزے ہیں ان میں ہم اپنے ان روزوں کو کس طرح گزاریں، تو صبح سے شام تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں اپنے ان روزوں کو صرف کرنے کی اور استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہمیں ہر ایسا عمل جس سے روزہ جسمانی طور پر ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہو اور ہمیں روزہ ایک تکمیل میں دشواری ہوتی ہو، ایسے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کہ آدمی اتنی محنت کرے کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہو، یا پھر کوئی اتنا مشقت کا کام کرے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے، ایسے کاموں سے روزے کی حالت میں پرہیز کریں، اور بیکار کی گفتگو سے، فضول باتوں سے، غیبت سے جو اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچائیں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اخیر میں جن لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں تو ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ سوال کرنے والے سب سے پہلے عزیر بھائی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی تراویح کے بارے میں بتائیں کہ جماعت بنا کر وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ عورتیں اگر عورتیں ہی مل کر پڑھ رہی ہیں، عورت ہی امام ہیں اور عورتیں ہی مقتدی ہیں، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ عورت امامت کرے اور عورتیں ہی امام بنیں اور پھر تراویح پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی عورت حافظہ قرآن ہے اور وہ تراویح پڑھا رہی ہے تو پھر اس کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کرے اور تراویح پڑھائے۔ جب عورت خود امامت کر رہی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ درمیان میں کھڑی ہو، جس طرح مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہ کھڑی ہو، بلکہ پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہو۔ البتہ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو سورے بالکل یاد نہیں ہوتے ہیں اور انہیں یاد کرنے پر یاد بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے جن کو سورے یاد ہیں وہ عورت اپنے ساتھ چند ایسی عورتوں کو لے کر جو گھر کی ہیں ان کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا رہی ہے، تو اس کی کسی طرح گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر عورت خود ہی امامت کرے اور عورتیں اس کے ساتھ تراویح پڑھ رہی ہوں، یہ مکروہ ہے۔ البتہ مرد امام ہو اور پیچھے عورتیں تراویح پڑھ رہی ہوں تو پھر شریعت نے کچھ پابندیوں کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ اگر وہ امام محرم ہے اور خواتین میں اس کی محرم کوئی عورت موجود ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، تو پھر اس مرد کی امامت میں عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ ایسے ہی اگر خواتین میں اس کی کوئی محرم نہیں ہے تو پھر اس امام کے ساتھ اگر خواتین میں جو عورتیں جو ہیں ان کے بلکہ امام کے پیچھے اگر کچھ مرد بھی ہوں، ایک آدھ مرد بھی موجود ہے
تو پھر خواتین کا پردے میں رہ کے تراویح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ البتہ چونکہ ابھی موجودہ رمضان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور زیادہ لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے سے حکومت نے روک دیا ہے، اس لیے گھر میں بھی اگر تراویح کا قیام ہو تو اس میں زیادہ عورتوں کو اور زیادہ مردوں کو جمع کرنے سے ہم پرہیز کریں۔ دوسرا سوال ہے، یہ زبیر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو جب دھوپ تھوڑی سی سخت ہونا شروع ہو جائے، یعنی تقریباً 11 بجے کے آس پاس، تو چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت چاشت پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے بھائی ہارون رشید سوال کر رہے ہیں کہ افطار کے وقت کھجور مسنون کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی کہ کھجور کیوں مسنون ہے اور بہتر ہے، لیکن جن لوگوں نے سنتوں پر ریسرچ کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کھجور میں اتنے وٹامنز ہوتے ہیں کہ اگر ہم دن بھر ہم کھانے سے ہم نے پرہیز کیا ہے تو دن بھر جن وٹامنز کی ضرورت ہمارے جسم کو پڑتی تھی، لیکن ہم دن بھر اللہ کے حکم کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے رہے، تو اب جب افطار کے وقت ہم کھجور استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کھجور میں اللہ نے اتنے وٹامنز رکھے ہیں کہ ہمارے جسم میں جتنے وٹامنز کی کمی ہوئی تھی اللہ اس کے ذریعے پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے ان حکمتوں کی وجہ سے اور ان فائدوں کو سامنے رکھ کر کھجور نہ کھائے، سنت سمجھ کر کھائے، فائدے تو خود ہی حاصل ہو جائیں گے۔ آخری سوال ہے، محمد کلیم صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کس طرح ادا کریں؟ شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ نماز یہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ادا کی جائے، اس لیے جو کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں۔ جتنا اگر بیٹھ کر پڑھنے کی آپ کے اندر طاقت ہے، سکت ہے، صلاحیت ہے، تو آپ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، اور زمین پر بیٹھنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، آپ جیسے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں۔ آپ قبلے کی طرف اگر پیر رکھ کر بیٹھ سکتے ہیں تو بھی بیٹھیں، آپ اگر 4 زانوں ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو 4 زانوں ہو کر بیٹھیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں۔ یہی نماز کے جو عبادت ہے اس کی جو شکل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن مقاصد کے ساتھ نماز کو ہم بندوں کو عطا فرمایا ہے، یہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے آج کل عام طور پر جیسے ہی تھوڑی سی کوئی مجبوری پیش آئی تو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو لوگوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ بیمار رہے ہیں اور گھٹنوں میں درد اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں جتنی کرسیاں ہمیں مسجدوں میں نظر آتی ہیں، پچھلے زمانے میں پچھلے کئی چند سال پہلے اتنی کرسیاں ہمیں نظر نہیں آتی تھی مسجدوں میں، اور جو لوگ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور یہی شریعت کی تعلیم سے زیادہ قریب ہے۔ اور آج کل تو اتنی کرسیاں مسجدوں میں ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شادی خانہ ہے، کوئی شادی ہال ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ تو اس لیے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو تھوڑے سے عذر کی وجہ سے ٹھیک سمجھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی کوئی عذر ہے، زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر کوئی زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پھر اس کو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو نیچے نہیں بیٹھنا ہے، اپنے گھٹنے کو فولڈ نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی طرح آپ کو اپنے گھٹنے کو موڑنا نہیں ہے، تو پھر یہ مجبوری کی وجہ سے اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو انہیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہ اشارے سے جو نماز ادا کریں گے، اگر وہ رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کر لیں، اور اگر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ کرنے میں تکلیف ہے، تو سجدے کو اشارے سے ادا کر لیں، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر سے قیام فرض کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اشارے سے جب وہ رکوع کریں گے یا اشارے سے سجدہ کریں گے تو سجدہ ہاتھ کے اشارے سے نہیں ہوتا ہے، سر کے اشارے سے ہم رکوع کریں گے اور سر کے اشارے ہی سے سجدہ کریں گے۔ رکوع اشارے سے رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے سر کو جھکائیں، اور سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر کو اتنا جھکائیں کہ اس سے زیادہ آپ جھکا نہ سکیں، بس یہ سجدہ ہے۔ یہ جو ہاتھ کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ چونکہ ہم جب رکوع کر رہے ہوتے ہیں
تو پھر رکوع میں صحت مند لوگ جو رکوع کرتے ہیں تو پھر اپنے گھٹنے پر وہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو جو اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے، اس لیے جب رکوع کرتے ہیں تو پھر گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ تو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہیں، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھوں کو ہم سجدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہاتھوں کے اشارے سے کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ قیام کو ہاتھ اس طرح کریں اور رکوع کے لیے اس طرح کریں اور سجدے کو یوں کر دیں، تو یہ ہاتھ کے اشارے سے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، سر کے اشارے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے سر کے اشارے کو استعمال کریں، ہاتھوں کو بالکل استعمال نہ کریں، ہاتھ اپنی جگہ پر رکھیں۔ اور ایک آخری سوال ہے، جناب کلیم صاحب ہی اس کے سوال کرنے والے ہیں کہ حمل والی عورت نماز کیسے پڑھے؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کھڑے رہ کر پڑھ سکتی ہے تو کھڑے رہ کر پڑھے، اور جہاں اس کو دشواری پیش آ رہی ہو تو اس وقت بیٹھ جائے، اور اگر اس کو رکوع میں سجدے میں مشکل ہو رہی ہو تو وہ جتنا جھک سکتی ہے اتنا ہی جھک کر پڑھے۔ اسے اگر زیادہ جھکنے میں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور دشواری ہے، اس کی صحت کو، بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے،